مولانا عبد الواسع صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم: مثل المؤمنین فی تواضعهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى العضو تداعي له سائر الجسد او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. جناب اسپیکر، سب سے پہلے جو آج شاہ محمود قریشی صاحب نے ہندوستان کے جو ظالمانہ قانون انہوں نے پاس کر دیا اور آج انہوں نے جو تفصیلات انہوں نے بتا دیا، میں اس کے خیر مقدم بھی کرتا ہوں، اور ان اقدامات کے جو ہندوستان نے کی ہے مسلمانوں کے بارے میں اس کے ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور جو قرارداد ادھر حکومت لانا چاہتے ہیں ہم 1000% ان کی حمایت بھی کرتے ہیں. جناب اسپیکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کے مانند ہے. جہاں بھی کسی مومن پہ تکلیف ہو تو دوسرے علاقے چاہے مختلف ملکوں میں ہو، مختلف خطوں میں ہو، تو ان کے لیے پریشان اور بے قرار ہو. جیسے کہ جسم کے اندر اگر پاؤں کے اندر، انگوٹھے کے اندر کوئی درد ہو تو سر بھی محسوس کرتے ہیں اور ہاتھ بھی محسوس کرتے ہیں، اسی طرح ہم مسلمانوں پہ دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، کوئی ناانصافی ہوتا ہے، تو ہم ادھر ان کے لیے بے قرار ہونا چاہیے، ایک مسلمان ایک مومن کے حوالے سے. لیکن یہ ہماری ذمہ داری اور فرض ہے. لہذا جناب اسپیکر، ہم جب اسرائیل کے خلاف ہیں تو اس لیے نہیں کہ اسرائیل کی شکل سے ہم نفرت کرتے ہیں، بلکہ اسرائیل کے مظالم جو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ، جو فلسطین کے مسلمانوں پہ ظلم ڈایا جا رہا ہے، ہم ان کے خلاف ہیں. اس لیے اسرائیل امریکہ کے پالیسیوں کی جو ہم خلاف ہے، تو ان کے پالیسیاں جو دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ان کے پالیسیاں، ان کے خونریز پالیسیوں کے ہم اس لیے خلاف ہیں. اور جہاں دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان اور امت مسلمہ کے ساتھ ظلم جب ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ مومن اور مسلمان کا خاصیت یہ ہونا چاہے کہ ان کے لیے بے قرار ہو، جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. جناب اسپیکر، اس حوالے سے آج پاکستان کے لیے ہونا چاہے کہ مسلمانوں کے قائدانہ کردار ادا کر لے، کیونکہ پورا امت مسلمہ کے اندر اگر ایک ایٹمی قوت ہے وہ پاکستان ہے، اور مسلمان مکمل مسلمان ہے. لہذا دوسرے مسلمان ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہ جناب اسپیکر، اگر ہم بھی کبھی روشن خیالی کے حوالے سے اور اس قسم کے انداز اختیار کر لے کہ پلان ملک کو تسلیم کرنا پڑے گا، پلان کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ادھر اندر کوئی ہم ایک دوسرے پہ انتہا پسند اور بنیاد پرست کے الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ دنیا کے اندر اسی طرح فیصلے ہوتے رہیں گے اور ہمارے اوپر آتے رہیں گے، اور لوگ اس طرح امتیازی فیصلے ہمارے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں. لہذا جناب اسپیکر، اس قانون کہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو تو چھوڑ دو، وہاں امریکہ نے بھی اس کو مسترد کر لیا، کینیڈا نے بھی مسترد کر لیا، مغربی ممالک جو کہ یہود اور نصارہ مسلمان کے مخالف سمجھتے ہیں انہوں نے بھی مسترد کر لیا. لہذا اس کے نہ صرف مسترد کرنے کے بلکہ اس قسم کے قرارداد پاس کر لے کہ پورا حکومت پاکستان دنیا کے اندر پھیل جائے، اور جا کے جیسے کہ سردار ایاز صادق صاحب نے کہا کہ اس موقع سے ابھی ہم نے فائدہ اٹھانا چاہے، کیونکہ اس وقت اگر یہ ہندوستان نے جو فیصلے کی ہے یہ اپنے تباہی کے انہوں نے فیصلے کر لیا، یہ اپنے بربادی کے انہوں نے فیصلے کر لیا. یہ دنیا کے کوئی انسانی
اور انسانی حقوق کے خلاف انہوں نے فیصلے کر لیا، لہٰذا یہ دنیا کی کوئی قوت اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس وقت ہندوستان کے خلاف ایک مہم شروع کر دیا اور وہاں دنیا کے اندر جا کے ہم نے کردار ادا کر دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہم کشمیر کے مسئلے کو بآسانی حل کر سکتے ہیں، بلکہ پورا دنیا کے مسلمانوں کو ہم اپنے حقوق دلا سکتے ہیں، بشرطے یہ کہ ہمارے حکومت کے طور پہ مسلمانوں کے لیے اپنا کردار ادا کر لے، پارلیمنٹ کے وقار کو وہ سمجھے اور پارلیمانی ارکان کے ساتھ اور تمام پارلیمانی کی جماعتوں کے ساتھ وہ رابطہ کر کے اس قسم کے حالات میں جمعیت علماء اسلام مسلمانوں کی جہاں بھی تکلیف ہو تو ہم حکومت کی اس قسم کے فیصلوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور ساتھ بھی دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی جناب سید امین الحق صاحب۔